آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں. آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند کی تعریف ہو. اور میں خداوند یسوع مسیح کی اس بڑی محبت کے لیے، اس کے بڑے پیار کے لیے شکر گزار ہوں. بیٹا آپ اپنی طرف رکھو کوئی بات کہ خداوند نے یہ ممکن کیا کہ آج آپ کے درمیان میں آ کے خدا کے کلام کی خدمت انجام دوں. اور گو کے بشارتی عبادات میں تو ہم ایک بڑا جوشیلے قسم کے میسیجز سنتے ہیں، لیکن آج یہ ایک سیمینار ہے اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں، سیکھیں. اور میں شکر گزار ہوں علی جناب پاسٹر سیمسن صاحب کا، ان کی محبت کا. خداوند ان کو برکت دے. اور یقیناً میں نے ان سے 3-4 بار ملاقات ہوئی ہے اور خداوند کا شکر ہو کہ ایک بڑا ہی حلیم خادم ہے خدا کا. یہ خداوند نے اپنے بندہ کو یہ برکت دی اور میں شکر گزار ہوں ان کی محبت کے لیے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی تاکہ آج میں آپ کے درمیان آ کر کلام کی منادی کروں. یہ یاد رکھیے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکھانا جو ہے یہ انسان کا کام نہیں ہے. سکھانے کا سارا عمل خدا کے پاک روح کے حوالے ہے. یہ لکھا ہے روح قدس آئے گا تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا اور سکھائے گا. وہ ہمارے اندر سے ہو کر سکھاتا ہے. ہم سارے روح القدس کی وساطت سے اس کی رہنمائی میں سیکھتے ہیں. اور میں بھی آپ کے سامنے کوئی بائبل کا استاد بن کے نہیں آیا، میں بھی بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن جو کچھ میرے اندر خدا نے تجربات یا میرے اندر کلام کی باتیں رکھی ہیں، میں آج آپ کو سکھانے نہیں آیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا، بانٹنے کے لیے آیا، تاکہ کلام مقدس کو بانٹا جائے اور ہم اس کے ذریعے سے برکت پائیں. تو آئیے میرے ساتھ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے نکالیے کہ جن کے پاس خدا کا زندہ پاک کلام ہے. اور میں ضرور چاہوں گا کوشش کیجیے گا اگر خداوند کتنے بھی لیڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں، پاسٹر صاحبان ہیں، ایونجلسٹ ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، مناد ہیں، سنڈے اسکول ٹیچرز ہیں، آپ ضرور کوشش کیجیے گا ان باتوں کو لکھیے گا بھی. یہ بازو کا جو چیز آپ سنتے ہیں وہ سنی چیز بھول سکتی ہے، لیکن جو چیز آپ لکھ لیتے ہیں وہ چیز آپ کے لیے صدیوں ہے اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ باعث برکت بنتی ہے. آئیے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے نکالیے گا مقدس پالوس رسول کا خط، فلپیوں کے نام اس کا دوسرا باب. مقدس پالوس رسول کا خط، فلپیوں کے نام اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کی جانے پر خداوند کی برکت ہو. یسوع میرے عزیزو، آج ہمارے اس سیمینار کا جو ٹاپک ہے سرونٹ لیڈرشپ، خادمانہ قیادت یا خادم لیڈر، یعنی یہ ہمارے جو آج سیمینار کا ایک مضمون ہے. جب لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے، لیڈرشپ کیا ہے یا قیادت کیا ہے، اور قیادت یا لیڈرشپ کیوں ضروری ہے؟ بائبل مقدس لیڈرشپ کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے اور کیا بائبل مقدس لیڈرشپ کو اہمیت دیتی ہے؟ یاد رکھیے، اب پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ملک کی ترقی، کسی بھی علاقے کی ترقی، کسی بھی شہر کی کامیابی، کسی بھی خاندان کی کامیابی،
किसी भी मिनिस्ट्री की कामयाबी, किसी भी बिजनेस की कामयाबी, उन सब के पीछे कामयाबी का सेहरा वसाइल नहीं है, दौलत नहीं है, उन सब की कामयाबी का सेहरा लीडरशिप है। जहां पर भी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े खानदान, मोहल्ले कामयाब हुए हैं, तो उनके पीछे जरूर कोई मजबूत लीडरशिप खड़ी है जिसने कामयाबी दी है। लीडरशिप जो है, ये दो अल्फाज से हम मिलकर इसको कहते हैं बंदा लीडरशिप, यानी लीड करने वाला, रहनुमाई करने वाला। यानी लीडरशिप का मतलब है वो शख्स जो दूसरों को लीड करता है, दूसरों को कोई सिमत या कोई मंजिल की तरफ लेकर जाता है। लीडर वो है जो मुख्तलिफ लोगों को उनका वक्त, उनकी शख्सियत, उनका टैलेंट, उनका ईमान, उनका पैसा, उनका मकसद लेकर उन्हें एक रुख बख्शता है, उन्हें एक मंजिल की तरफ लेकर जाता है ताकि उनके तयशुदा मकासद जो हैं वो हल किए जा सके। मेरे अजीजों, एक बहुत पुरानी कहानी है। इस्लामाबाद के अंदर एक कस्बा था, आज भी है, गोलड़ा। इस्लामाबाद के अंदर एक कस्बा है गोलड़ा। उस कस्बे शख्स था पीर साल का, तो 6 में उस गोलड़ा कस्बे से जाती थी मेरे अली शाह का बेटा जो बहुत, रोज इसका, आप ट्रेन को रोज देखते हो, क्या चीज है, क्या उसने कहा जी मुझे इस, क्या पूछा गया, उसने कहा पहली बात ये ट्रेन का इंजन जो है मंजिल तक पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? आखिरी डिब्बे को साथ लेके चलता है। दिस इज लीडरशिप। लीडर का काम क्या होता है? 2 को छोड़ दे, बाकी सबको ले चले। लीडर काम होता है जो डिब्बा एंड पर भी है उसको भी क्या करना है? साथ लेकर चलना है। जो पढ़ा लिखा है, जो हाई स्टैंडर्ड वाला है, जो डिब्बा एसी वाला है, जो डिब्बा माल वाला है, उन सबको क्या करना है? इंजन ने साथ लेके चलना है। उसने कहा दिस इज लीडरशिप। तीसरी बात, मुझे इंजन से इश्क क्यों है? ये खुद आग खाता है लेकिन डिब्बों को महफूज रखता है। ये करता है जी, क्योंकि अभी तो कुछ और है, तब कोयला इंजन में डालते थे। वो कहता है ये इंजन आग खाता है लेकिन डिब्बों को क्या करता है जी? तो लीडरशिप जो है वो हमेशा दुख सहती है, दुख बर्दाश्त करती है। लीडरशिप हमेशा सहती है, दुख बर्दाश्त करती है, प्रॉब्लम फेस करती है। और चौथी बात उसने क्या कहा? उसने कहा ये जो इंजन है इसका रास्ता मुतय्यन है, यानी इसका मंजिल तक रास्ता जो है वो मुतय्यन है, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। आज लीडरशिप को पूछे ना, पास्टर साहब आपका नेक्स्ट साल क्या विजन है, वो पता क्या कह रहे? और आएगा तो देखी जाएगी यार। ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप की मंजिल का तमाम रास्ता मुतय्यन है। उसे पता है मैंने जनवरी में ये करना है, मेरा विजन फरवरी के लिए ये है, मार्च के लिए ये है, अप्रैल के लिए ये है, मई के लिए ये है, जून के लिए ये है, जुलाई के लिए ये है, अगस्त के लिए, सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए, दिसंबर के लिए, बल्कि उसका विजन आगे तक होता है। और ये याद रखिए, ये लीडरशिप है। मेरे अजीजों, लीडरशिप उस दरख्त की मानंद है जो खुद तो धूप सहता है लेकिन नीचे वालों को छांव देता है। ये आप टेंट देख रहे हैं, ये समझो भी लीडरशिप ही है। ये ऊपर से क्या कर रही है? ऊपर से धूप कौन सह रहा है? ये टेंट धूप सह रहा है लेकिन आपको क्या दे रही है? तो लीडरशिप का मतलब है जो खुद तो प्रॉब्लम फेस करता है, जो खुद तो आग सहता है, जो खुद धूप सहता है, लेकिन अपने नीचे वालों को वो हमेशा खुशियां देता है। सो लीडरशिप है। मेरे अजीजों, लीडरशिप एक बहुत बड़ा मजमून है और मैं ये समझता हूं कि हमारी सेमिनारियों के अंदर तो इसके बारे में क्लासेस होती हैं 2-2, 3 दिन माह की, लेकिन आज मैं यूं कह लीजिए
کہ 2 سیشن میں ہم لیڈرشپ کو سمندر کو کوزے میں کیا کریں گے، تسمونے کی کوشش کریں گے۔ ایک ریسرچ ہوئی امریکہ کے اندر، اور امریکہ کے ایک سکول نے ریسرچ کی کہ دیکھا جائے کہ آخر کیا چیز ہے جو سکولز کو کامیاب کرتی ہے۔ تو 10 سالوں کے بعد جب ریسرچ مکمل ہوئی تو پھر ایک نتیجے پر پہنچے کہ سکولز کو کامیاب کرنے والے جو قوت ہے، نہ تو وہ نصاب ہے، نہ تو وہ ان کا وسائل ہے، نہ ان کے اے سی ہے، نہ ان کے کولر ہے، نہ ان کی اچھی گراؤنڈز ہیں، بلکہ اگر سکولز کو اچھا رزلٹ دلواتی ہے تو وہ ہے لیڈرشپ۔ اور یاد رکھیے، اگر لیڈر دعا گو ہے تو کلیسیا کیا ہوگی؟ کیا ہوگی جی؟ اگر لیڈر کمزور ہے تو کلیسیا کیا ہوگی؟ اگر لیڈر جاگا ہوا ہوگا تو کلیسیا کیا ہوگی؟ کیونکہ لیڈر جیسا ہے اس کا سارا اثر اس کی کلیسیا میں جائے گا۔ آپ ایک ذرا تصور کریں، فور ایگزامپل تصور کریں، فوج بغیر کمانڈر کے کیا لگے گی آپ کو، یا اسکول بغیر پرنسپل کے، یا کلاس بغیر استاد کے، یا گاڑی بغیر ڈرائیور کے، یا باغ بغیر مالی کے، یا ٹیم بغیر کیپٹن کے، کشتی بغیر ملاح کے، اور چرچ بغیر پاسٹر کے، کیا لگے گا؟ کبھی سوچیں کہ ہمیں ٹیچر نہ ہو کیسا ماحول ہوگا آپ کے خیال سے؟ کی ماحول ہوگا جی؟ اچھا ماحول ہوگا؟ پھر شور ہی ہوئے گا، اور لوگ کٹنڈے آئے گا، کلاس میں ٹیچر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شعبہ دنیا کا ہے، ان تمام شعبوں کے اندر لیڈرشپ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر دور کی سوچتا ہے، ویژن، دور کے بارے میں سوچتا ہے۔ 2 شخص یروشلم شہر کی دیواروں کو تعمیر کرنے کے لیے پتھر توڑ رہے تھے۔ ایک سے پوچھا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے پتھر توڑ رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے شہر بنا رہا ہوں۔ دونوں کا ذرا فرق دیکھیے گا، دونوں پتھر توڑ رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ کیا کر رہا ہوں؟ کیا توڑ رہا ہوں جی؟ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے لیڈرشپ۔ لیڈر ابھی کی نہیں سوچتا، لیڈر وہ ہم کو جو ہے ہاتھ سے کرنا ہے یہ نہیں پتا۔ لیڈرشپ تو کیوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی کل سنڈے ہے، میں نے کیا سرمن دینا ہے۔ تو منہ ہوتا ایسے ہی ہے، ہفتے کی نائٹ ہوتی ہے، ہم پاسٹرز وزٹ سے آ جاتے ہیں اور کیا کھولیں گے کہ وڈیاں 2 کتابیں، کلید تک تو منہ سے۔ یہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ شاید ہم اپنے ان کلیسیا کے لوگوں سے ناانصافی کر رہے ہیں جو سنڈے کے دن اس امام سے اپنی راہ پر جل کا ہری کی شفا کلام سے کہ خدا مجھے اپنے لوگوں کی یاد رکھت جو ہے ایک ایسا عزم ملے، بھی کچھ اور کرنا ہے جس کو مل کر آپ کے اندر سے ایک نئی امید پیدا ہو جائے۔ پاسٹر ہسکل سروس صاحب جو خدا میں سو چکے میرے روحانی باپ تھے، وہ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑا شاعر ہے نذیر کیسر صاحب۔ بھائی صاحب کی جب سالانہ ان کی ڈیتھ اینیورسری کی عبادت تھی تو پاسٹر نذیر کیسر صاحب نے ایک بات کہی کہ میں چاہتا تھا کہ اس زندگی سے مرنا ہی، کبھی بھی میں اس لیڈر سے، خادم سے، ہسکل سروس صاحب کہتا اس سینے کو دل۔ لیڈر کے پاس بندہ آئے مایوس اور وہ اس کے مل کر جائے تو اسے کہے اب مجھے جینے کا مزہ آئے گا۔ لیڈر کے پاس بندہ آئے اور وہ کہے اب مجھے کچھ نیا کرنا ہے۔ لیڈر کے پاس بندہ آئے اور وہ کہے اب مجھے آگے بڑھنا ہے۔ لیڈر کے پاس کچھ شخص آئے اور وہ کہے اب مجھے کچھ کر دکھانا ہے۔ اے نہیں ہے کہ لیڈر کو دے بندہ کہ وہ دے آپ ہی مریا پیا لیڈر، اے نہیں منو کی تصور۔ لیڈرشپ وہ لوگوں کو نئے عزم دیتا ہے، نئے پلان دیتا ہے، وہ ان کی زندگیوں میں نئی ویژن ٹرانسفر کرتا ہے۔ دوسری بات، لیڈرشپ بارے میں 3 نظریات لوگ بیان